جناب حسن رضا نقشبندی صاحب TLP کے یعنی تحریک لبیک کے خطیب ہیں۔ انہوں نے بڑے جوش اور جذبے سے ایک بات کہی اور اس بات کی وجہ سے علماء اہل سنت کی علمی توپوں کا رخ تحریک لبیک کی طرف ہو چکا ہے۔ وہ بات بہت سارے حضرات جانتے ہیں اور اس بات کا جواب دینے کے لیے علماء اہل سنت بریلوی مکتبہ کے عظیم مناظر مولانا سعید احمد اسد صاحب ان کو جواب دینا پڑا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس بات سے رجوع کریں، معافی تلافی کریں اور آئندہ اس بات سے احتیاط کریں۔ بھئی غلطی تو نبیوں کے بعد کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ علیہم الرضوان غلطیوں سے محفوظ تھے، بر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معافی تلافی اور گناہ سے ان کو ایسا فرما دیتے تھے جیسا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال علیہ السلام۔ اور صحابہ کے بعد جو ہم جیسے انسان ہیں تو غلطی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غلطی سے اور برائی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت کرے، لیکن وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو۔ غلطی کا مادہ اور گناہ کا مادہ تو اللہ نے رکھا ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دیتا، جو میرے مقصد کی بات ہے، اور وہ بھی میں حسن رضا نقشبندی صاحب سے میں کوئی تنزیہ طور پر یا مخالفانہ طور پر یا سمجھے کہ ان کو نیچا کرنے کے لیے میں یہ بات نہیں کرنے لگا۔ میں صرف اور صرف ایک اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے صرف ان کو متوجہ کرنے لگا ہوں کہ اس بات سے بہت سارے لوگوں کو، خاص کر علمی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دو لفظ آپ فرما دیتے کہ جی مجھ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں، میں اس طرح کہنا چاہتا تھا، یہ اس طرح نکل گئے، معافی تلافی، اور بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا۔ گناہ پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ کمال نہیں ہے۔ گناہ غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کا وتیرہ جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا، لیکن میں آپ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ دو لفظوں سے آپ کے مقام میں اور آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا، لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ ان الفاظ کو واپس لے کر دوسرے انداز میں کہہ دیتے، آپ نے جب وضاحت کی اس میں بھی آپ نے غلطی کی۔ وضاحت میں آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو پیر یا جو ولی ختم نبوت کا کام نہیں کرتے، ختم نبوت پر نہیں بولتے، میں تو ان کے بارے میں کہا تھا۔ اللہ آپ کے علم میں برکت دے کہ جو بزرگ اس وقت اپنی خانقاہوں میں ہزاروں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، کیا وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ختم نبوت پر ایمان ان کا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کرتے؟ آپ یوں سمجھے کہ ختم نبوت کا کام صرف وہ لوگ ہی نہیں کر رہے جو سڑکوں پر ہیں، جو دھرنوں میں ہیں، جو جلسے اور جلوسوں میں ہیں۔ ختم نبوت کا کام وہ بھی کر رہے ہیں جو خانقاہوں پہ بیٹھے ہیں اور اپنے مریدوں کو تیار کر کے وہ علل اعلان اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا کام تو ہر بزرگ کسی نہ کسی درجے میں کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی بات لغو ہوتی ہے۔
کہ آپ نے کہا کہ تحریک لبیک کی قیادت نہیں، تحریک لبیک کے علماء نہیں، تحریک لبیک کے بزرگ نہیں، بلکہ تحریک لبیک کا کارکن کی جوتی کے برابر دنیا کے پیر اور ولی نہیں ہو سکتے۔ علامہ صاحب، اس میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ اور مجھے افسوس ہے تحریک لبیک کی قیادت نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا، ان کی طرف سے بھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا، ان کی طرف سے بھی علامہ صاحب کو کوئی پیغام نہیں ملا کہ آپ نے یہ اچھا کیا یا نہیں کیا۔ قیادت کو بھی نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اس میں قیادت کی عزت کا بھی مسئلہ ہے کہ کیا تحریک لبیک کی قیادت ایسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے؟ ہاں، اگر اپنی غلطی سے بندہ رجوع کر لے تو رجوع کرنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، او کما قال علیہ السلام، لیکن جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ بلند نہیں کرتا۔ تکبر کا انجام شیطان کا انجام ہے، اور تکبر کے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، لیکن ایک اصلاح کرنے والا آدمی، اس سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی اصلاح کے لیے اگر وہ رجوع کر لے تو اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو طعنہ دے سکتا ہے۔ اور یہی بات اگر کسی اور نے کی ہوتی تو ماشاءاللہ اب تک کیا کچھ ہو چکا ہوتا، لیکن جب اپنے گھر کو آگ لگتی ہے اس کو بھی بجھانا چاہیے۔ تو علامہ صاحب نے یہ بات کر کے اہل سنت، علماء، بزرگان اور عام اہل سنت کے لوگوں کے دلوں کو دکھ پہنچایا ہے۔